مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو بادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد، مجھے ارک حیات کے متعلق تو کچھ بتائیے۔ کیا اسی کو آب حیات کہتے ہیں؟ اور اس کا پانی کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اس کا چشمہ کہاں ہے؟ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گئے۔ جب کافی دیر گزری تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت جی، اگر میرے سوال سے آپ کو کوفت ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی ہوں کے بعد مرشد نے نرمی سے بولا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوا، مگر فکر مند ضرور ہو گیا ہوں۔ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس دوران اگر میری اجل آ گئی تو کہیں تمہاری محنت نہ ضائع ہو جائے۔ بیٹا، یہ ارک حیات یا آب حیات یہ الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا، سمجھاؤ تو سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے میرا مرشد تو آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات۔ میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے، خیر، اللہ بہتری کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں، اس پودے کے پھول کا عرق تم نے ایک چھوٹی سی شیشی میں بھرنا ہے، اور جب یہ شیشی بھر جائے تب میرے پاس واپس آنا ہے۔ یہ عرق ہی ہماری آنکھوں میں ارک حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک قطرہ رس نکلتا ہے، اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے، اور یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانے سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مرید بہت پرجوش تھا۔ آب حیات کا معمہ بس حل ہونے کو تھا، اور اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا، مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا ایک جوخم تھا، تو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول، اور ایک پھول میں ایک قطرہ، الغرض اسے 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی بوتل بھری وہ دن اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھولے نہیں سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اس دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ آب حیات کو مرشد ہی جانتے تھے کہ آب حیات کا چشمہ کہاں پر ہے۔ وہ خیالات میں غلطاں و پیچاں، کبھی چلتا تو کبھی دوڑتا، اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھا۔ مرشد کے ڈیرے پر نظر پڑنا تھا کہ وہ بے تاب ہو کر دور سے ہی چلایا، اے میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھیے میں اپنی تپسیا میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی اس پرجوش آواز پر مرشد اپنے کٹیا سے باہر نکل آئے۔ 12 سالوں نے ان کی کمر دھری کر دی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے مرید کی کامیابی پر خوش نظر آ رہے تھے۔ اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھا کہ مرید بے اختیار دوڑ پڑا، اور یہی بے احتیاطی اسے مہنگی پڑ گئی۔ ٹیڑھے میڑھے رستے پر قدم کا سٹکنا تھا کہ مرید لڑکھڑایا، اور عرق سے بھری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تھا سے پتھر پر لگی اور چورا چورا ہو گئی۔ عرق کے کچھ قطرے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقیوں کو زمین نگل گئی۔ بے اختیار مرید کی چیخ نکلی، میرے مرشد، میری محنت، میرے 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد میں تباہ ہو گیا۔ مرشد میں اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا
جس میں اس نے روتے سسکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے اور وہ شیشی بھر لی۔ اب مرید رو رہا تھا اور اس کے مرشد ہنس رہے تھے۔ میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے تعجب سے پوچھا۔ مرشد اسے اندر لے گئے اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ پھر انہوں نے اس چھوٹی شیشی کو کھولا جس میں مرید کے آنسو بھرے ہوئے تھے، اور اپنی انگلی کو ان سے گیلا کر کے کہا، یہ ہے ارک حیات، یا آب حیات، یا مقصد حیات۔ اور پھر آنسوؤں میں ڈبڈباتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زار و قطار روتے ہیں جیسے انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے بھرے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گرتے اور ٹوٹتے دیکھتے ہیں اور اپنی محنتوں کو ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ان کی طبیعت کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، آسمان پر ملائکہ ہیں بہت سارے، مگر شیشی کسی کی نہیں ٹوٹتی۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر دم بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے اسباب نہیں رکھے گئے۔ ان کے رونے میں تسبیح ہے، پچھتاوا نہیں ہے۔ ہمیں اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کی یاد میں گریہ کر کے اپنے آنسو بہائیں، اور یہ آنکھیں وہی آب حیات پیدا کرتی ہیں جو ہماری نجات کا سبب ہے، اور یہی ہماری آنکھیں جب گریہ کرتی ہیں تو یہی چشمے پھوٹتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں پسند کیے جاتے ہیں۔